السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور نظم جو ہم فاطمہ بنت عبداللہ پہلے کر چکے ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے کر چکے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آج ہم غزل کریں گے۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ ٹرم کی یہ ہماری غزل رہ گئی تھی، غزل نمبر 2۔ ٹھیک ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے آپ ساتھ ساتھ میں مشکل الفاظ دیکھتے جائیں گے، میں آپ کو تشریح کرواؤں گی، آپ نے اچھی طریقے سے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں جو جگر مراد آبادی ہے نا، اس غزل کے شاعر، ٹھیک ہے، وہ اس کے مطلب میں یعنی کہ مطلب ہوتا ہے پہلا شعر۔ ٹھیک ہے، اس کے یعنی کہ شروع میں بڑے ہی خوبصورتی اور سادہ انداز میں معاشرتی رویوں پر جو تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہم ظاہر میں تو لوگوں سے مل کر نا ان سے دوستی اور محبت کا بڑا اظہار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جبکہ جو حقیقت ہوتی ہے نا اس کے برعکس ہوتی ہے۔ ہمارے دل میں انہی لوگوں کے لیے نفرت اور دشمنی کے جذبات پل رہے ہوتے ہیں جن سے ہم بڑھ بڑھ کے محبت نبھا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس زندگی کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ دل میں پیچھے کچھ ہے، آگے یعنی منافقت کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس پر غرور کرنا جو ہے نا، ایک دوسرے کے لیے حقارت اور حسد کے جذبات رکھنا، پھر اس پر ملمہ کاری یعنی کہ اس پہ محبت کا رنگ چڑھا کے دوسروں کو پیش کرنا، ٹھیک ہے، اپنی اپنائیت کا یقین دلانا انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ انسان کا جو ناخالص میل جول ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے کہ انسانوں سے تو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر دل جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ خالص نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، جذبات جو ہیں اس میں ایک دوسرے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ شاعر ہمیں اس بات کا احساس دلانا چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے عہدے اختیار جو اور تخت و تاج جو ہے نا اس پر ہرگز غرور نہ کریں۔ اس کے بجائے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ہم صحیح استعمال کرتے ہوئے مخلوق سے سچا پیار کریں۔ ٹھیک ہے، ان کی خیر کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے ہم کام کریں۔ ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم اوپر سے ملیں یا رسم دنیا صرف نبھانے کے لیے ملیں۔ ٹھیک ہے، تو جس کام میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے اس کا پھر اجر بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسے اس کام کو کرنے میں سکون بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس میں پھر کچھ بھی خالص نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ تو پھر ایک وقتی طور پہ ہوتا ہے جو آپ دکھاوا دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کا تاثر کوئی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں شعر نمبر 2۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ذرا جگر مراد آبادی جو ہے نا ان کا کہنا ہے کہ میرے محبوب کی جو شخصیت ہے نا وہ اتنی پرتاثیر اور پرکشش ہے کہ میں جب بھی ملاقات کے وقت اس کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کے جو ستم ہے نا، ٹھیک ہے، جو اس نے مجھ پہ ڈھائے ہوئے ہیں اس کی اداؤں سے وہ سارے چھپ جاتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو گم کر لیتا ہوں بڑی سادگی سے۔ ٹھیک ہے، وہ جو سادگی دکھاتا ہے نا اس کے پیچھے چھپ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک سچا جو عاشق ہے نا اپنے محبوب کی ذات کا اسیر ہوتا ہے، اس کے حسن کا شیدائی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، غرور حسن کا ایسا شاہکار یعنی کہ عاشق ہر دفعہ وصال یار کے وقت اس کے تمام سابقہ ظلم و ستم بھول کر نئی جفاؤں کے لیے خود کو آمادہ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جگر جو ہیں یعنی کہ جگر مراد آبادی جو ہیں اپنے محبوب کی اسی معصومیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی سادگی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ جس میں اپنے محبوب کو انہوں نے دوسروں سے بڑھ کر معصوم اور پرکشش ثابت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے محبوب کو معصوم اور حسین ترین ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، وگرنہ عاشق تو کبھی بھی ظلم و ستم کا تذکرہ نہیں کرتے ہوتے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ تذکرہ کر کے بتا رہے ہیں کہ جو بھی وہ یعنی کہ مجھ سے ملتے ہوئے جو بے رخی یا کبھی اس نے اس طرح کے ستم ڈھائے ہوں وہ سب جب وہ مجھ سے ملتا ہے تو وہ چھپ جاتے ہیں، میں اپنے سارے زخم اور دکھ جو ہیں بھول جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ روز کہتا ہوں بھول جاؤں سے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ شعر نمبر 3 دیکھیں۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں نا شاعر نے محبوب کے حسن کو
قدرتی عناصر جو ہیں، ٹھیک ہے، فطرت میں جو موجود ہوتے ہیں ان سے تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ پھولوں کا تذکرہ کر کے، ٹھیک ہے، پھولوں کے رنگ کا تذکرہ کر کے، ٹھیک ہے، اور پھر کس سے تشبیہ دی ہے؟ اپنے محبوب سے، یعنی کہ خاص طور پر محبوب کے چہرے کی جو نزاکت ہے نا، مسکراہٹ ہے، اس کو پھول سے تشبیہ دے کر یعنی کہ شاعر نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں جو جگر مراد آبادی نا وہ اپنے محبوب کی مسکراہٹ کو پھولوں کے رنگ سے زیادہ شوق بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس شعر میں سنت معکوس سے کام لیا ہے، یعنی کہ بجائے اس کے کہ وہ محبوب کی مسکراہٹ کو پھولوں سے تشبیہ دیں، انہوں نے اس بات کا دعویٰ کر دیا ہے کہ پھولوں کا رنگ جو ہے، روپ جو ہے، وہ میرے محبوب کی ہنسی سے ملتا جلتا ہے، یعنی کہ بجائے خوبصورتی کو یعنی کہ تشبیہ دینے سے پھولوں سے، اپنے یعنی کہ اپنے جو محبوب کی مسکراہٹ ہے اس کو یعنی کہ تشبیہ دینے سے پھولوں کے رنگ کو تشبیہ دے دی ہے اپنے محبوب کی ہنسی سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ عام طور پر محبوب کے چہرے پہ جو کھلنے والی مسکراہٹ ہے نا، اس سے تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ میر تقی میر نے کہا تھا نا کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ اس شعر میں جگر مراد آبادی جو ہے نا، معاملات حسن و عشق اور جذبات نگاری کے ساتھ محبوب کی مؤثر مرقع نگاری کے بھی ماہر بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں چونکہ جگر مراد آبادی نے نا اپنے محبوب کی دلکشی کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس کے حسن و اس کے قد و قامت اور اس کے سراپا کا نقشہ کھینچتے ہوئے مناظر کی جو عکاسی کی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کا یعنی جو محبوب ہے نا، جو ممدوح ہے، جس کی وہ تعریف بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک رومانوی مزاج رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ نہایت شوق ہے، ٹھیک ہے، اور فتنہ قیامت برپا کرنے والا ہے، یعنی کہ اس کی خوبصورتی کے لیے وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کا جو عکس ہے، اس کی ادائیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ قیامت برپا کرنے والی ہیں، جسے لوگ دیکھ کر آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ محبوب جو ہے، اپنے محبوب کی فتنہ پرور خوش قامتی کو جو شاعر نے نا بڑے دلکش انداز میں بیان کیا ہے، جیسا کہ مرزا غالب نے تو اپنے محبوب کے بارے میں کہا تھا نا کہ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، یعنی کہ اس کی ادائیں ہی اس قدر خوبصورت ہیں کہ قیامت ڈھانے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس خوبصورتی کا جو یعنی کہ عکس ہے وہ اس شعر میں شاعر نے دکھایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ شاعر جو ہے اپنے محبوب کی اس طرح سے خوبصورتی بیان کر رہا ہے کہ وہ جو میرا محبوب ہے ملتا ہے ایک پل کے لیے، بے شک 2 گھڑی کے لیے ملتا ہے، تو ایسی قیامت ڈھاتا ہے کہ یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ دلوں میں کوئی فتنہ یعنی کوئی آزمائش نہ برپا کر دیں، ٹھیک ہے۔ آگے شعر نمبر دیکھیں، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی جو ہے نا اس شعر میں محبوب کے روایتی یعنی کہ پرانے تغافل کا ذکر کر رہے ہیں، جو غفلت وہ برت رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے محبوب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ بظاہر تو یعنی کہ وہ رسمی طور پہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا ملتا ہے کہ بہت زیادہ اس کے ساتھ الفت ہے، محبت ہے، ٹھیک ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، اور کبھی پھر ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہو ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی اس غفلت کا اظہار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو اپنے محبوب کو پا کے اپنی زندگی جو اس کے سپرد کر دی تھی نا، لیکن اس نے اپنی بے پرواہی اور غفلت کا جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے وہ بھی پھر مجھے کھو دے گا، یعنی کہ میرا دل توڑ دے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں جو میرا دل ہے اس کی چاہت اور شوق میں بے قرار اور بے چین ہے نا، میں اپنی زندگی اور اپنا محبوب کے سپرد تو کر چکا ہوں،
لیکن اس نے میری زندگی جو ہے نا اپنے مصائب کے حوالے کر دی ہے، ٹھیک ہے، مصائب کے حوالے، یعنی کہ وہ اس قدر مصائب اس کے لیے تو ہوں گے نا، ایک انسان دوسرے سے محبت جتاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا بندہ اسے نظر انداز کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی باتوں کو، اس کے یعنی کہ عملوں کو کوئی قدر نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے وہ اس کے لیے پھر ایک یعنی کہ مسئلہ ہی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مصائب کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ محبوب کے پھر ایسے ہی جو رویے ہیں وہ شکایت کی صورت جو ہے ڈھال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، شکایت بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ غالب نے بھی کہا تھا نا کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں جو اس سے ملتا ہوں نا تو پھر بھی مجھے ملنے کے بعد پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے ملتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس کی بے رخی اور لاپرواہی جو ہے اس کا نظر انداز کرنا، ٹھیک ہے، کس قدر دل کو اذیت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے، یعنی کہ دل ٹوٹ بھی جاتا ہے نا اس کے اس رویے سے، ٹھیک ہے، پھر بھی مطلب انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیزار ہو جاتا ہے ایسے رویے سے، اور بعض دفعہ پھر ہوتا ہے کہ جس انسان کو محبت ہوتی ہے نا دل ٹوٹنے کے بعد پھر بھی اس کے لیے دل میں نرمی رہتی ہے، پھر بھی انسان کہتا ہے کہ نہیں بس مطلب اپنے محبوب ہی کی طلب ہے، ٹھیک ہے، اپنے محبوب ہی سے دوبارہ ملنے کی تمنا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بے رخی بھی ہے، مگر اس کی بے رخی پر دل ٹوٹنے کے بعد بھی جو دل میرا اسی کی طرف مائل ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی اسی کی تمنا کرتا ہے۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے، کاروبار جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ جگر مراد آبادی جو ہے نا اس شعر میں بڑی خوبصورتی سے سنت تضاد کا استعمال کرتے ہیں۔ تضاد ہوتا ہے یعنی کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ جو الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ نظام جہاں کی اصلاح اور درستی کا جو اصل راز ہے نا اس سے پردہ اٹھا کر وہ حقیقت کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ویسے تو عقل اور عشق دو متضاد قوتیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پہ ہوش اور بے خودی کا جو تذکرہ کیا گیا ہے نا یہ اسی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، کہ عقل جو عشق ہے نا یہ دونوں متضاد قوتیں ہیں۔ عقل کے نزدیک عشق اندھا اور جذباتی ہوتا ہے، جبکہ عشق کی روح سے عقل جو ہوتی ہے وہ معرفت سے عاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اسے پہچان نہیں ہوتی۔ اگر دونوں قوتوں کو مناسب حیثیت میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بنا دیا جائے تو ایک ایسی بے پناہ طاقت وجود میں آتی ہے جس سے دنیا کا تمام نظام سنور سکتا ہے۔ گویا پہلے عقل اور پھر ہوش سے کام لے کر ہمیں اپنے نیک مقصد کا انتخاب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اعلیٰ مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں بے خودی کے عالم میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ یوں ہم ہوش اور بے خودی کے ملاپ سے تعمیر جہاں کا کام کر سکتے ہیں، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں عشق جیسی قوت سے کام لے کر کاروبار جہاں سنورنے کی ہمیں ترغیب دی ہے نا، جیسا کہ علامہ اقبال نے ایک جگہ فرمایا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، یعنی کہ اس حقیقت کو صرف وہی جان سکتا ہے جو عشق کے سمندر میں ڈوب چکا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو عشق کی گہرائیوں میں کھو چکا ہو۔ اب دیکھیں ذرا غزل میں بار بار یعنی کہ یہاں پہ کہاں انسان کے ملنے سے بات شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انسانوں کے ایک دوسرے سے ملاپ کہ کس طرح سے وہ ملتے ہیں تو دلوں میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، پیچھے دلوں میں نفرت ہوتی، ٹھیک ہے، پھر آگے چل کے محبوب کی بے رخی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کی رسمی ملاقاتوں کا، اس کی خوبصورتی کا تذکرہ ہے، پھر ٹھیک ہے آگے چل کے جو شاعر ہیں وہ ہوش و بے خودی کا محاسبہ لا کھڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ عقل و عشق کا جو تذکرہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ غزل جو ہوتی نا اس میں ضروری نہیں ہوتا، پہلے جو روایتی غزلیں ہوتی تھی اس میں شروع سے اینڈ تک ایک ہی بات ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تذکرہ تو اس میں بھی محبوب کی محبت کا ہو رہا ہے، لیکن اس میں جو عنوان ہے وہ اپنی حیت کے اعتبار سے تھوڑا عدل بدل ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر میں چونکہ شاعر نے عقل اور عشق کو مقابل لا کر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے ہم اس جہاں نو کی تعمیر دونوں کے ملاپ سے کر سکتے ہیں۔
روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ اب جو شاعر ہیں نا جگر مراد آبادی، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ محبت ہی ہے جو اس کائنات میں موجود، ٹھیک ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی قوت حیات ہے، یعنی کہ اس کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ روح کے بغیر جیسے جسم کی حیثیت ایک لاش سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتی نا، اسی طرح روح بھی محبت کے بغیر مسرور نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے ذرا رشتے ہم جو بھی معاشرے میں ایک دوسرے سے نبھاتے ہیں، اب خود معاشرے میں رہتے ہوئے ہم جانچتے ہیں کہ جو رسمی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ کام تو ظاہر ہے انسانوں کے تعلقات اور متعلقات سارے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو رسمی ملاقاتوں سے ہٹ کے انسان دل سے ہمدردی اور خیر خواہی کے رشتے نبھاتا ہے نا، محبت کے جذبے جو ساتھ میں شامل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی رضا ساتھ میں شامل ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہے، وہ قدر رکھتی ہیں وہ حیثیتیں، ٹھیک ہے، اس سے انسان مسرور بھی ہوتا ہے اور مطمئن بھی رہتا ہے۔ انسان کو اس کائنات کا نا مرکزی خیال بنایا گیا ہے انسان کو، یعنی کہ یہ کائنات جو انسان ہی کے لیے بنائی گئی ہے، اسی لیے اسے اشرف المخلوقات کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ظاہر ہے انسان بھی انس اور محبت کے بغیر انسان نہیں کہلاتا، انس ہے ہی محبت، ٹھیک ہے۔ تو محبت کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے وہ یعنی کہ مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ کھوکھلا رہتا ہے۔ جس محبت کے بغیر انسان کی روح تک لطف اندوز نہیں ہو سکتی، تو پھر اس کا تعلق دل سے تو براہ راست ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے نا کہ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسایگی سے ہوتا ہے، یعنی کہ دل کے ساتھ تو پھر محبت کا اور بھی براہ راست تعلق ہے، یعنی دل لگائے بغیر محبت ملتی ہی نہیں کسی بھی کام میں جب تک ہم دل سے ملوث نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر محبت کے بغیر تو لطف جو ہے نہیں اٹھا سکتی روح، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی روح کو مطمئن اور پر لطف رکھنے کے لیے اپنی زندگی کو یعنی کہ با مقصد رکھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ روح کے ساتھ اگر دل کی ہمسائیگی یعنی کہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اسی لیے شاعر نے تذکرہ کیا ہے نا کہ دل کی ہمسائیگی نہ ہو تو پھر یہ محبت کا مزہ بھی یعنی کہ وہ اس طرح سے محسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ اپنی روح کو مطمئن اور پر لطف رکھنے کے لیے اپنی زندگی کو با مقصد گزاریں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تشریح ذہن نشیں کرنی، اس کی ہم پھر مشق کریں گے انشاءاللہ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔